على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنے پیارے لمحات ہمارے یاد مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں، تو ان بابرکت لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے ایک عرض کی جائے، سارے مل کر محبت سے پڑھیے گا تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، چمک کسے نو مان دنیا دا، کسے نو ہے عبادت دا، کسے نو مان دنیا دا، کسے نو ہے عبادت دا، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ۔ جدوں پوچھن رسول اللہ
رسول اللہ جیتوں ہوئے گایا ملاندہ نتارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول بعد از حمد و صلات میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات، بالخصوص اس مسجد کے امام حسکی اللہ مولانا عبدالستار صاحب اور آج کے میزبانان محفل جناب حاجی صفدر صاحب، جناب بھائی محمد فیض صاحب، جناب محمد بلال صاحب، ماسٹر خالد محمود صاحب اور جناب حاجی افتخار صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، انتظار صاحب گجرانوالہ سے، ضلعی صدر ہیں جماعت اصلاح المسلمین ضلع گجرانوالہ کے، ان سب کی بیش بہا محبت اور پیار مجھے یہاں کھینچ لایا۔ بھائی فیاض صاحب بہت مرتبہ دعوت دی اس گاؤں کی، عمار بھائی کے حوالے سے کہ بچے یاد کر رہے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے علماء پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہو تو اس میں ایک تنکے کو بھی کنارہ مل جائے تو وہ بڑی بات ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی موضوع پر مجھے بولنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفاست کے ساتھ، اتنی محبت اور پیار کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا ہے، اور آپ کے جد امجد اتنے پاکیزہ، اتنے طیب، اتنے طاہر تھے کہ جب منافقوں نے، مشرکوں نے میرے آقا کے نسب مبارک کے بارے میں کوئی بدتمیزی کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور میرے محبوب منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں۔ سوال بھی سیدھا ہے اور اس کا جواب بھی سیدھا ہے، اور صحابہ نے برملا عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ لیکن آج حضرت عباس فرماتے ہیں اس انداز میں ہم نے کبھی بھی حضور کو نہیں دیکھا تھا، اس جلال کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول، لیکن سن لو، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں، میرے ابا جان عبداللہ ہیں، ان کے ابا جان عبد المطلب ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین مخلوق انسانوں میں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو قبیلے فرمائے تو مجھے بہترین حصہ عرب کے اندر رکھا۔ جب عرب نے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ کنانا کے اندر رکھا۔ جب کنانا کو بھی تقسیم فرمایا گیا
تو مجھے بہترین قبیلہ قریش کے اندر رکھا گیا. جب قریش کے خاندان بنے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا گیا, اور بنو ہاشم میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. یہ میرے آقا نے اپنا نسب پاک بیان فرمایا, اور نسب اپنا وہی بیان کرتا ہے جس کو اپنے نسب پر فخر ہوتا ہے. اگر میں ایک ایک خاندان کے افراد کے متعلق گفتگو کروں گا تو مجھے بہت وقت چاہیے, لیکن ہم حضور کے پردادا سے بات شروع کریں. حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شادی مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا, وہاں کی رہنے والی ایک پاکیزہ طیب طاہر خاتون حضرت سیدہ سلمہ سے ہوئی. آپ کے سسرال کی ایک شرط تھی کہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا یا ہونے والا ہوگا تو آپ ہماری بیٹی کو ہمارے پاس چھوڑ دیں گے. جب حضرت سیدہ سلمہ حمل سے ہوئی تو حضرت ہاشم اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیوی کو یثرب لے آئے, مدینہ طیبہ لے آئے اور وہیں چھوڑ دیا, اور خود سفر پر گئے اور واپسی پر بیمار ہوئے اور آپ کا وصال ہو گیا. یوں مکے میں خبر پہنچی کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ خبر دب گئی کہ ان کے ہاں کوئی بچہ بھی ہونے والا تھا, ان کے گھر میں کوئی بیٹا بھی پیدا ہونے والا تھا. اور جب حضرت ہاشم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو عرب کے لوگ بچوں کے خد و خال کے مطابق ان کے نام رکھتے تھے. تو جب حضرت ہاشم کے گھر میں وہ پھول کھلا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا, پیدائشی لحاظ سے ان کے سر پر سفید بال تھے پیدائشی طور پر, اور وہ ان کے حسن میں بے پناہ اضافہ کرتے تھے, اس لیے ان کا نام شیبہ یا شیبہ رکھا گیا, جس کو عربی میں بوڑھا کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں, ان کا نام رکھا گیا. آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, جس طرح بھی بچہ تھوڑا چھوٹی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں نرسری پڑھ رہا تھا, کتنا پیار سے پڑھ رہا تھا, اور جب وہ اتنے بڑے ہوئے تو وہاں یثرب کے اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے ساتھ مل کر وہ تیر چلاتے, اور جب تیر چھوڑتے تو آپ کا ایک انداز بڑا حسین ہوتا تھا. انا ابن سید البطحاء مکہ, انا ابن سید الہاشم, کہ میں ہاشمی سردار کا بیٹا ہوں, میں بطحاء مکہ کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں. آپ اتنی محبت سے وہ تیر چھوڑتے اور یہ نعرہ لگاتے تھے. ایک دن اتفاقاً مکے سے ایک شخص آیا جو کہ حضرت ہاشم کو اپنا سردار مانتا تھا, اپنے سر کا تاج مانتا تھا. اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی, انا ابن سید الہاشم, انا ابن سید البطحاء مکہ, کہ میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, تو ہاشم کا نام سن کر ان کے کان کھڑے ہوئے. وہ آیا, حضرت شیبہ کو ملا, ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں, بطحاء مکہ کے وادی کی سردار کا بیٹا ہوں, میرا نام شیبہ ہے. وہ تو خوش ہو گیا, ہاتھوں کو چومتا ہے, سینے سے لگاتا ہے. کہا پوری واقعہ سنا, اس کو چین نہیں آیا. سواری لی, مکے پہنچا. حضرت ہاشم کے بھائی مطلب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے کھیل رہے تھے. ان کو جا کر کہا کہ تجھے پتا بھی ہے تیرے بھائی ہاشم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, عظیم حسن کا مالک, عظیم خوبصورتی کا مالک,
جس کے نقش اتنے خوبصورت، جو حالت یتیمی میں یثرب کے اندر پل رہا ہے، یثرب کے اندر وہ یتیمی کا داغ لیے بیٹھا ہوا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو، کیسے تم بھائی ہو؟ جب ان کو یوں ابھارا تو آپ اپنے گھر بھی نہیں گئے، وہیں سے سواری لی اور یثرب چلے گئے، اپنی بھابھی حضرت سیدہ سلمہ سے ملاقات کی، ان سے اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ میرے بھائی ہاشم کا منصب خالی پڑا ہوا ہے، ہم تو پہلے ہی اپنا کوئی سردار خاندان ہاشم کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کا ایک چشم و چراغ یہاں یثرب میں یتیمی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، ہمیں تو کبھی بھی گوارا نہیں ہے، آپ مجھے میرا بھتیجا دیں، میں اس کو مکے لے جاؤں، اس کے ابو کا منصب اس کو واپس کراؤں۔ تو ایسا نقشہ کھینچا مطلب نے کہ حضرت سلمہ نے دل پر ہاتھ رکھا، اپنے بچے کی جدائی کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے گوارا کیا، اس کے چچا کے ساتھ حضرت شیبہ کو روانہ کیا، مطلب بھی حضرت شیبہ کو آگے بٹھا کر دن رات کا سفر طے کر کے جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوا تو چونکہ شیبہ کو لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، پہلی بار نظر پڑی، اتنا حسین بچہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ سب پوچھتے ہیں مطلب یہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرا عبد ہے، یہ میرا عبد ہے۔ عربی میں عبد بھتیجے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، صاحب کو بھی کہتے ہیں، اس کے بہت ساری معنی ہیں۔ تو حضرت مطلب نے کیوں بولا کہ میرا عبد ہے؟ چونکہ اللہ نے ان کے لیے ایک نام منتخب کیا ہوا تھا، تو یوں لوگ ان کا اصلی نام لینا ہی بھول گئے اور سب حضرت شیبہ کو حضرت عبد المطلب کہنے لگے۔ یہ میرے آقا کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا حسن اتنا خوبصورت تھا کہ سارے مکے والے آپ سے پیار کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس لیے ہر کوئی آپ کی عزت کرتا تھا، اور اللہ بھی چاہتا تھا کہ اس عزت میں مزید اضافہ کیا جائے، ان کی کرامت کو اور بھی زمانے میں اور بھی بڑھایا جائے۔ ایک تو اتنے بچے باہر گفتگو کریں، ان کو پیار سے اگر بٹھا سکیں یا ان کو گھروں کو بھیج دیں کہ دہلی میں جا کر کھیل لوں، میں ذرا تھوڑا کنسنٹریشن کروں۔ تو آپ سنیے گا، اب آپ سنیے گا، میں اس لیے تھوڑا توقف کر گیا کہ یہ واقعہ آپ کے لیے ایک حسین واقعہ ہے۔ حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ کے قریب ایک دن سوئے، جب آپ سوئے تو ان کی خواب میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ آپ کو کہتا ہے اے عبد المطلب اٹھئے اور مدنونہ کو کھودیں۔ آپ نے فرشتے سے کہا یہ مدنونہ کیا ہے؟ فرشتہ غیب ہے۔ اب ایک تجسس ہے کہ بھائی یہ مدنونہ کیا ہے، سارا دن اس کی رٹ لگاتے رہے اپنے دماغ میں، کیا ہے یہ مدنونہ، ذہن مبارک میں سوچتے رہے، تجسس کا اگلے دن پھر وہیں آ کر لیٹ گئے۔ ہمیں بھی کوئی اچھا خواب آئے نا، میری تو یہ عادت ہے کہ پھر میں آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید سلسلہ دوبارہ جڑ جائے اور وہیں سے اس کا آغاز ہو جائے۔ تو حضرت عبد المطلب وہ بھی انسانی فطرت کے تحت وہیں سو گئے، اور آپ نے پھر دوبارہ فرشتے کی زیارت کی۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے اے عبد المطلب اٹھئے اور برہ کو کھودیں۔ آپ نے فرمایا یہ برہ کیا ہے؟ فرشتہ پھر غائب ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب اس سوچ میں آ گئے کہ یہ خواب بے معنی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے دن پھر وہیں سوئے، خواب کے اندر پھر وہی فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے اے عبد المطلب اٹھئے اور طیبہ کو کھودیں۔
آپ نے پوچھا بھائی طیبہ ہے کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرشتہ پھر غائب ہو گیا۔ اب جو سوچ تھی، جو خیال تھا، وہ یقین کی حد تک پہنچ گیا کہ اللہ مجھ سے یقیناً کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ دوبارہ چوتھے دن آ کر وہی سو گئے۔ خواب کے اندر وہی فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے عبد المطلب اٹھئے اور زمزم کو کھودیں۔ آپ نے فرمایا یہ زمزم کیا ہے؟ اب فرشتہ غائب نہیں ہوا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے اے عبد المطلب، زمزم وہ مقدس مطہر پاکیزہ پانی ہے جو آپ کے جد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اور جب بنو جرہم کو بنو عمالقہ نے مکے سے نکالا، مکے پر حملہ آور ہوئے، تو بنو جرہم نے جاتے جاتے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اس میں بڑے اثرات کو چھپا دیا، لیکن اب خدا صدیاں گزرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اے عبد المطلب اس زمزم کے پانی کو آپ کے دستے مبارک سے ظاہر فرمائے، اور پھر کبھی قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا۔ اب حضرت عبد المطلب اس فرشتے سے پوچھتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے زمزم کو کہاں سے کھودنا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے جہاں قریش مکہ کے سردار اور لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے، وہیں ایک بڑی اوجڑی پڑی ہوگی، اس اوجڑی کے قریب ایک کالا کوا زمین پر چونچے مار رہا ہوگا، تو جہاں وہ چونچے مار رہا ہوگا وہیں سے آپ خدائی شروع کیجئے گا، یقیناً وہیں سے زمزم کا پانی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب خواب سے اٹھے، اب شاداں و فرحاں ہیں، دل کا بوجھ اتر گیا کہ اللہ مجھ سے واقعتاً کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے فقط ایک بیٹے تھے، ان کا نام حارث تھا۔ حارث کو آپ نے ساتھ لیا، ایک کدال لی، جب آپ حتیم کعبہ کے بالکل سامنے جہاں قریش مکہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے وہاں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھا ایک اونٹ کی بڑی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، ایک کالا کوا زمین پر وہاں چونچے لگا رہا ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ نے بے شک سچ اور یہ خواب حقیقت مجھے دکھایا۔ وہاں سے آ کر آپ نے جب خدائی شروع کی، تو خدائی جب شروع کی تو سردار بنو عبد مناف بھی آ گئے، بنو امیہ بھی آ گئے، بنو عبد شمس بھی آ گئے، بنو زہرا کے لوگ بھی آ گئے، مختلف قبائل کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آ کر پوچھتے ہیں اے عبد المطلب یہاں سے کیا کھود رہے ہو؟ کیا یہاں سے کچھ سونے کی کان نکلنے والی ہے؟ اب نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کا فرشتہ حکم دے کر گیا ہے کہ یہاں سے تو خدا کے حکم سے خدائی کر، اور تیرے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا وہ مقدس پانی آب زمزم یہاں سے نکلے گا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ اے عبد المطلب تیری مت ماری گئی، ہمارے باپ داداؤں نے تو ہمیں یہ قصہ کہانی نہیں سنائے، ٹھٹھا کرتے ہیں لیکن آپ ڈٹے رہے، وہ روزانہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ ڈٹے رہے۔ ایک دن ان کے تانوں سے اتنا تنگ آئے کہ جا کر کعبۃ اللہ کو لپٹ گئے، رونے لگے، اے مولا میں تو جانتا ہوں کہ تو اپنے بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، لیکن یہ بدبخت قوم جانتی نہیں ہے۔ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، 5 میرے دائیں کھڑے ہوتے، 5 میرے بائیں کھڑے ہوتے، پھر ان لائنوں کو میں دیکھتا، ان بدبختوں کو دیکھتا، کیسے مجھ پر تانا کرتے ہیں، کیسے مجھ پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ پھر آپ کی زبان سے ایک منت نکلی، عظیم منت جو اللہ نے اپنے کرم سے ان کی زبان پر جاری فرمائی، اے اللہ اگر اب بھی تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، اب بھی مجھے 10 بیٹے مل جائیں اور میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو ایک بیٹا میں تیرے راستے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔
یہ منت مان لی، پھر دوبارہ خدائی شروع کر دی۔ جب پانی کے آثار ظاہر ہو گئے، زمزم کے نکلنے کے آثار آ گئے، اب بنو عبد مناف بھی آ گیا، بنو امیہ بھی آ گیا، بنو عبد شمس بھی آ گیا، بڑے بڑے عرب کے قبیلے آ گئے اور آ کر پانی پر دعوے کی باتیں شروع کر دی۔ عبد المطلب اب پانی تو نکلے گا نہیں، یہ تو سچی بات، لیکن اس پر ہمارا حق ہوگا۔ حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے، ایک کمبخت ہو، جب کھودنے کی باری تھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، میں اکیلا کھودتا رہا اور تم آج پانی کے دعوے دار ہو گئے ہو؟ ہرگز نہیں، یاد رکھو اس پانی پر میرا حق ہوگا، بنو ہاشم کا حق ہوگا، لیکن تمہیں ایک بات بتائیں، پیئیں گے سب، کسی کو منع نہیں کریں گے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، قیمت نہیں لیں گے، لیکن حق اس پر بنو ہاشم کا رہے گا۔ جھگڑا بڑھ گیا، ان قریب تھا کہ تلواریں اٹھ جاتی۔ قوم کے جو بڑے مسئلے تھے، بڑے بزرگ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل نکالو یار، لڑائی اچھی نہیں ہے، عبد المطلب ہمارے سردار ہیں، ان سے لڑنا تو کبھی بھی روا نہیں ہے، کوئی حل نکالو۔ عبد المطلب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لڑائی ہو جاتی، لیکن اسے نور مصطفیٰ کی وجہ سے امن ہو گیا۔ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ان بزرگوں نے فیصلہ کیا، اس وقت لوگ اپنے فیصلے کاہنوں سے، نجومیوں سے کرواتے تھے، تو کہا شام کے اندر ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کاہنہ سے فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو قبیلے تھے ان کے افراد ایک گروہ، جو مخالف تھے، جو چاہتے تھے سب کا حق ہوگا، وہ ایک طرف، یہ دو گروہ اس کائنہ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ تو راستے میں ایک صحرا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنا کرم فرمایا اور حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں میں پانی ختم ہو گیا۔ یہ خدا کی کرنی تھی، خدا یہاں بھی حضرت عبد المطلب کی کرامت کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا۔ پانی ختم ہو گیا۔ جو لوگ صحرا میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے جب صحرا میں سورج آنکھیں نکالتا ہے تو کیا بنتا ہے، بغیر پانی کے سفر نہیں ہوتا۔ تو سب نے کہا عبد المطلب اب تو موت بالکل قریب ہے، آپ ایسا کریں جو ہمارے مخالف ہیں ان سے پانی مانگے۔ آپ نے مخالفوں کو کہا بھائی ہم سے پانی ختم ہو گیا، جام بلب ہو گئے، سارے پیاسے ہیں، ہمیں پانی دو۔ تو انہوں نے کہا عبد المطلب پانی پینے کا تو جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہ ان کی تکراریں ہوتی تھی دن رات جو چلتی رہتی تھی، صدیوں پر وہ لڑائیاں چلی جاتی تھی۔ کہا پانی پر تو جھگڑا ہے، اگر تمہیں پانی دے دیا تو پھر تو ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یوں ہی مر جاؤ یہاں، بہتر ہے اس زمزم پر ہمارا حق ہو جائے، لیکن خدا کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے دوستوں سے میٹنگ کی، یہ میٹنگ بھی بڑی دلچسپ تھی۔ سب نے کہا حضور صحرا میں ایک ایک کر کے مر جائیں گے، ہمیں کون دفنانے والا ہوگا؟ تو اپنے اپنے گھڑے بنا لیں، ان گھڑوں میں لیٹ جائیں، جو مرے گا اس کو مٹی خود ہی دفن کر دے گی، یوں ہماری لاشیں بکھریں گی، گرد کھائیں گے تو کیا فائدہ۔ اچھا گھڑے بھی بنائیں، اپنے گھڑوں میں لیٹ بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے گھڑے میں لیٹے ہوئے کہ اللہ نے دل پر مہربانی فرمائی۔ عبد المطلب کے دل میں خیال آیا یوں نہ مردوں کی طرح مرنا یہ کوئی جوان مردی ہے کیا؟ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اے عبد المطلب، جس اللہ نے تجھے رہنمائی فرمائی زمزم کی جانب کہ زمزم کو کھودنا تیرے ہاتھوں سے ہوگا، وہ خدا بھلا تجھے اس صحرا میں مرنے دے گا؟ اٹھو، اپنے ساتھیوں کو کہا اپنے سواریوں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی سواریوں پر بیٹھے، عبد المطلب بھی اللہ کا نام لے کر، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی توکل اور اللہ کے بھروسے پر اٹھ کر جب اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اپنی سواری کو اٹھایا، اونٹ اگتے ہوئے اس کی ٹھوکر لگی، جہاں ٹھوکر لگی وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تشکر کے آنسو ہیں کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھ غریب کی لاج رکھ لی ہے۔
ساتھیوں نے پانی پیا، دوستوں نے پانی پیا، پانی کے مشکی سے بھر لیے، لیکن قربان جائیں حضرت عبد المطلب کے قلب مبارک پر، آپ نے فرمایا ان کو بھی بلا دو، شاید ان کے پاس پانی نہ ہو، ان کو بھی بلاؤ۔ کہا حضور انہوں نے تو ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو پلانا ہے، ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا کہا پانی کے مشکی سے بھر لو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا عبد المطلب کی برکت سے ہوا، جس سواری پر بیٹھا اس کی ٹھوکر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ورطہ حیرت میں ڈوبے، پانی انہوں نے بھی پیا، اتنا میٹھا اور شیریں پانی انہوں نے نہیں پیا تھا۔ جب سواریوں پر بیٹھ گئے حضرت عبد المطلب نے کہا چلو اب کاہنہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مخالف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اے عبد المطلب اب کہاں، اب کہاں؟ فیصلہ تو خدا نے کر دیا۔ بھائی خدا کے ہاں تیرا اتنا مرتبہ بلند ہے، اتنی شان تیری بلند ہے کہ تو جس اونٹنی پر بیٹھے اس میں برکتیں آ جائیں، اس کی ٹھوکر کے برکتیں آ جائیں، وہ جہاں ٹھوکر لگائے وہاں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، پھر خدا کے ہاں تیرا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، کیا تیری شان ہوگی عبد المطلب، لے چل ہمیں واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کے حکم سے مکے میں پہنچے، یہ کرامت آپ کی اتنی مشہور ہو گئی، اس کے بعد کوئی بھی آپ کو پیچھا نہیں کر رہا۔ آپ کی ایک تخت بنائی گئی جو کعبہ کے سائے میں رکھی جاتی تھی، اس تخت پر سوائے عبد المطلب کے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، صرف عبد المطلب وہاں بیٹھتے تھے۔ حضور کی نسل پاک اتنی پاکیزہ اور پاکیزہ تر ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ۔ آگے چلتے ہیں، واقعات اور بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، اور آپ کو پتہ ہے 10ویں بیٹے کون تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ علیہ السلام، میرے آقا کے والد گرامی ابو جان، اتنے حسین تھے کہ جب مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں اس طرح آپ کو تکتی تھی جس طرح مصر کی گلیوں میں اس نے یوسف کو تکا کرتا، اتنے حسین تھے حضرت عبداللہ۔ ایک دن حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں خیال آیا عبد المطلب تو نے تو منت مانی تھی کہ مجھے 10 بیٹے ملے ان کو ذبح کروں گا، بھول بیٹھا۔ سب بیٹوں کو اکٹھا فرمایا، آ جاؤ میرے شہزادوں، میرے دل کے تاروں، آ جاؤ، آؤ کعبہ کے سائے میں۔ آج تمہارا باپ تم سے ایک اپنا راز شیئر کرنا چاہتا ہے، ایک راز تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہارا یہ بڑا بھائی حارث تھا تو میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا میں اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں نے سر جھکا دیا، ابو جان انگلی رکھیں، جس کی گردن چاہیے وہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میں باپ ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ میں اس کو ذبح کروں، اس کو نہ کروں، اس کو کروں، اس کو نہ کروں؟ چلو ہم قرعہ کرتے ہیں، جس کا قرعہ نکلا اسی کو ذبح کریں گے۔ سب نے کہا یہ رائے صائب ہے، یہ اچھی رائے ہے۔ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ اندازی میں نام حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا نکلا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا دل بیٹھ گیا کہ اتنی پیاری چیز اللہ نے مجھ سے مانگی، اس کی پیشانی میں نور چمکتا ہے، اتنا حسین بیٹا اللہ نے مانگا تو چلو خیر۔ میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو
اپنا بیٹا اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں بھی تیار ہو جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. لیکن بھائی نہیں مان رہے. نہیں ابو جان یہ تو چھوٹا ہے, بالکل ہمارا پیارا بھائی ہے. کہا نہیں, جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ تو وہی ہوگا. تمہاری قربانی کیسے دوں؟ اللہ نے تو عبداللہ کو پسند کیا. جب یہ بات مکے میں پھیلی, ادھر سے بھی سردار آ گئے, ادھر سے بھی لوگ آ گئے, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اے عبد المطلب کچھ رحم کرو, اگر آج تم اپنے بچے کو ذبح کر دو گے تو عرب میں تو رواج پڑ جائے گا, سب لوگ اپنے بچوں کو ذبح کریں گے. آپ نے فرمایا میری منت کا کیا بنے گا؟ میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے, ایک بیٹا میں خدا کے راستے میں ذبح کروں گا. کہا ایک فلاں کاہنہ رہتی ہے, اس سے فیصلہ کراتے ہیں. جب وہ سارے لوگ کاہنہ کے پاس پہنچے, کاہنہ نے کہا صبح آنا, رات کو میرا موکل آئے گا, میں اس سے پوچھوں گا. جب صبح یہ لوگ گئے تو اس نے کہا تمہارے ہاں میرا موکل آیا تھا اور اس نے مجھے کچھ راز بتایا. اس نے مجھے کہا ان سے پوچھو کہ ان کے ہاں قتل کے بدلے میں دیگ کیا چلتی ہے. کہا 10 اونٹ دیگ چلتی ہے. کہا ٹھیک ہے. ایک طرف میرے موکل نے کہا ہے کہ 10 اونٹ, ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ کا نام. اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دے. جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے اونٹ بڑھاتے جانا, جہاں اونٹوں کا نام نکل آئے اتنے اونٹ ذبح کر دینا. جب یہ بات حضرت سیدنا عبد المطلب کو بتائی, آپ نے فرمایا بالکل یہ رائے, اس رائے سے میں متفق ہوں, چلو کرو قرآن دازی. جب قرآن دازی شروع ہوئی, ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ کا نام, ایک طرف 10 اونٹ. نام حضرت عبداللہ کا نکلا, 10 اونٹ اور بڑھائے, نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا, 10 اونٹ اور بڑھائے, پھر نام عبداللہ کا نکلا. جب 100 اونٹوں پر بات پہنچی, ایک طرف 100 اونٹوں کا نام, ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ کا اس میں گرامی, تو اب حضرت عبداللہ کی بجائے ان اونٹوں کا نام نکل آیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اس قرآن دازی کو 3 مرتبہ دہراؤ. اگر اب اونٹوں ہی کا نام بار بار نکلے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرے اللہ نے میرے عبداللہ کی جگہ اونٹوں کی قربانی کو پسند فرما لیا. 3 مرتبہ قرآن دازی ہوئی, تینوں مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا. یوں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا, ان کے گوشت کو تقسیم کیا گیا, اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح میرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام میرے ابا جان, اور دوسرے میرے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام, کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ نے جنت کا دمبا پسند فرمایا اور میرے ابو کی جگہ اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی کو پسند فرمایا. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, آپ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے. اور یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ ہر کوئی عورت دل دینے کے لیے تیار تھی. ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے, ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے. حضرت عبد المطلب کو بھی فکر ہوئی کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا کر ولادت کے واقعات کی جانب آؤں گا, ٹائم کافی ہو گیا, میں اس طرف آؤں گا. ایک واقعہ سناؤں گا. اس کے راوی حضرت عباس, حضور کے چچا جان, بڑا دلچسپ واقعہ. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابو جان حضرت عبد المطلب کے ساتھ شام کا سفر کر رہا تھا. راستے کے اندر ایک گرجا گھر آتا تھا, بڑا کلیسا آتا تھا. وہاں کا راہب کبھی بھی باہر نہیں نکلتا. لیکن جب میرے ابو جان اپنا خیمہ ایک درخت کے نیچے لگایا تو وہ خود اپنے کلیسا سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور آ کر پوچھتا ہے جناب آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو میرے ابو جان سیدنا عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم مکہ سے آئے. وہ ذرا متوجہ ہو گیا, جناب آپ کا کس خاندان کس قبیلے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے. قریش کے کس خاندان سے؟ آپ نے فرمایا ہاشم سے.
بنو ہاشم سے تعلق ہے میرا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے ابو نے فرمایا میرا نام عبد المطلب ہے۔ اس نے کہا میں آپ کی ناک دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھو، وہ حضور کی ناک کو دیکھتا ہے، ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے عبد المطلب، اب آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا تمہارے خاندان بنو ہاشم کی شادی بنو زہرا قبیلے میں ہوئی؟ میں نہیں۔ فرمایا تو عبد المطلب جلد کرو، اپنے خاندان بنو ہاشم میں سے کسی کی شادی بنو زہرا میں کرو، کیونکہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بنو ہاشم اور بنو زہرا آپس میں ملیں گے تو اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا۔ اب حضرت عبد المطلب کو شادی کی تو فکر لگی ہوئی تھی حضرت عبداللہ کی، تو حضرت عبداللہ کے لیے آپ نے بنو زہرا میں رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ تو آپ کی نظر قبیلہ بنو زہرا کے ایک معزز خاندان حضرت وہب کے خاندان پر نظر پڑی، اور اس خاندان میں حضرت وہب کی شہزادی نہایت پاکیزہ، طیب، طاہر، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پر پڑی۔ حضرت عبداللہ بھی حسین ہے، دل میں سوچتے ہیں سیدہ آمنہ بھی حسین ہے، تو اے وہب اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے پسند کرو۔ جب حضرت وہب کو پتا چلا میری بیٹی کا رشتہ بنو ہاشم کا سردار حضرت عبد المطلب مانتا ہے، کہا اس سے خوشی کی بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی، اور اپنے لیے حضرت عبد المطلب نے ان کے چھوٹے بھائی وہیب کی پیاری لگتے جدھر حضرت حالہ کا رشتہ مانگا۔ تو یوں ایک دن میں شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہو کہ باپ اور بیٹے کا نکاح کعبے کے سائے میں ایک ہی دن، ایک ہی وقت اور ایک ہی پارٹی کے اندر کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کا نکاح حضرت حالہ سے ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوا۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت حالہ کے بطن مبارک سے حضرت عبد المطلب کی 2 اولادیں ہوئیں۔ وہ کون سی اولادیں تھی؟ ایک میرے آقا کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ، اور دوسری میرے آقا کی پھوپھی حضرت سیدہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے بطن مبارک سے ہمارے آقا تشریف لائے۔ میں قربان جاؤں، شادی ہوئی 3 راتیں، فقط 3 راتیں حضرت عبداللہ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گزاری۔ پھر عرب کے رواج کے مطابق تجارت کے غرض سے چلے گئے، وہی راستے میں اپنے ننہال آئے، یثرب کے اندر نانکوں میں گئے تو بیمار ہو گئے، وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار پرانوار بنا۔ جب یہ خبر مکے میں پہنچی کہ حضرت سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا، تو یہ خبر بجلی بن کر 2 انسانوں پر گری۔ ایک میرے آقا کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ تھے جو دل تھام کر بیٹھ گئے، اور ایک میرے آقا کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ جن کی اس وقت عمر مبارک فقط 13 یا 14 سال، کتنی 13 یا 14 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی۔ اس خاتون کی حالت کیا ہوگی جو ابھی بہت چھوٹی ہوگی اور 3 دن اپنے شوہر کے ساتھ بتائے، ان کے شوہر کا وصال ہو گیا، ان کے لیے یہ کتنے غم کا پہاڑ ہوگا۔ اور عرب میں تو جلدی شادی نہیں کرتے تھے پہلے تو عورتوں کی، اگر ہو جاتی تھی تو اگر بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر تو کوئی بھی نہیں اس کو پوچھتا تھا۔ تو یہ سارے معاملات کو اب ذہن میں رکھیں کہ کتنی یہ خبر بجلی بن کر حضرت سیدہ آمنہ کے قلب مبارک پر گئی ہوگی۔
آپ فرماتی ہیں میں اسی غم میں غلطان رہتی، میں اداس رہتی، مجھے خبر نہیں تھی کہ میں ایک ایسے عظیم لال کی ماں بننے والی ہوں جس کی خوشخبریاں دینے کے لیے مجھے انبیاء اتریں گے، کہ اچانک ایک دن میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، ایک فرشتہ حق آیا، اس نے اپنے پروں سے میرے پاؤں کو سہلایا، اس کی ٹھنڈک سے میری آنکھ کھلی، میں نے جب آنکھیں کھولی تو فرشتے کو اپنے سامنے پایا، اس نے مجھے کہا اے آمنہ تجھے خبر بھی ہے کہ تم کسی بچے کی ماں بننے والی؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں خبر، کیونکہ کوئی عورتوں والی ایسی بات مجھ میں ہوئی نہیں تھی کہ مینسز کا بند ہو جانا یا جو الٹی آنا، کے وغیرہ آنا، اس قسم کی حالت، چکر آنا، متلی آنا، ایسی کوئی حالت میری نہیں ہوئی تھی۔ تو میں حیران تھی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تو اس دنیا عالم کے تاجدار کی اماں بننے والی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں وہ تو چلا گیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے اور آ کر مجھے مبارکباد دیتے ہیں، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اب حمد کے سلسلے شروع ہو گئے، ہر کوئی آ کر، جب آپ کو پتا ہے نا محفل ختم ہو جائے تو سارے کہتے ہیں جناب مبارک مبارک ہو مبارک ہو، سب مبارک ہیں، چودھری صاحب بھی آ گئے، رانا صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، آ کر مبارک دیتے ہیں، اس لیے حمد کرتے ہیں خدا کا شکر ہے یار جلسہ مکمل ہو گیا۔ سارے نبی آ کر اللہ کی حمد کے بعد سیدہ آمینہ کو مبارکباد دیتے ہیں، گویا اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اب حمد ہی حمد ہے، کیونکہ اب ہماری نبوتوں کے دروازے بند ہو گئے، آمنہ کے لال کی آمد، اب تاجدار ختم نبوت آ رہے ہیں، اس لیے خدا کی حمد و ثنا کرنے والا آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر گول در گول فرشتے اترتے جو آ کر مجھے مبارکباد پیش کرتے تھے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب ربانی۔ مزید اختصار کرتا ہوں، حضرت بہت اصل میں ولادت کے اتنے واقعات ہیں اور اس کی ایک ایک روایت کو بیان کرنا گھنٹوں چاہیے۔ وہ رات آ گئی، وہ نورانی رات آ گئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، وہ رات آ گئی۔ اس رات میں اللہ نے کیسے انتظام انسلام فرمائے سن لیجئے گا۔ حضرت عثمان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات، جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں حضرت سیدہ آمینہ کی خدمت میں تھی، میں آپ کی خدمت مبارکہ میں تھی، خدمت کرنے کے لیے میں کچھ لمحے کے لیے کسی کام کے لیے باہر نکلی تو میری اچانک آسمان کی جانب میں روشنائیاں بڑھنے لگی، یہاں کس نے کمکمے لگا دیے، میری آسمان کی جانب نظر اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان کے ستارے زمین کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بطحائے مکہ کی وادی روشن ہو گئی، مشرق و مغرب روشن ہو گئے، میں اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرے اوپر نہ گر آئیں، میں دوڑ کر اندر گئی تو دیکھا حضور آ گئے، دیکھا کہ حضور آ گئے۔ اور آپ فرماتی ہیں سیدہ آمینہ بھی اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ تو باہر گئی، جس طرح انہوں نے خود روایت بیان کی کہ میرے اسلام لانے میں وہ رات شامل ہے جس رات حضور آئے تھے، میں نے وہ ستاروں کا سلام کرنا دیکھا تھا، وہ میں نے فرشتوں کی ٹولیوں اور حضرت سیدہ آمینہ کے گھر کو بکائے نور بنا دیکھا تھا۔ تو میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جلدی اسلام قبول کر لیا کہ حضور تو سچے ہیں، پاکیزہ تر ہے، نور ہے، تو میں اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، اچانک میرے دائیں طرف سے دیوار پھٹ گئی اور لمبے لمبے قد والی عورتیں جیسے قبیلہ بنو عبد مناف کی عورتوں کے قد ہوتے ہیں، وہ عورتیں آئیں، میں گھبرا گئی، اتنی عورتوں کو اکیلی بندہ کوئی بھی دیکھے گا، آپ بھی دیکھیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے، تو ارد گرد کھڑی ہو گئی،
ایک آگے بڑی بڑے ادب سے مجھے اٹھایا، ایک میرے پیچھے بیٹھ گئی، ایک نے بڑا پیارا سا پیالہ مجھے پیش کیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مجھے کہا پیو، میں نے پی لیا، مجھے جو خوف تھا وہ دور ہو گیا۔ اس نے ایک اور پیش کیا، میں نے وہ بھی پی لیا، اب مجھے تھوڑا ہوش آیا، میں نے پوچھا تم کون ہو جو اس طرح اچانک آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ آسیہ ہے اور میں مریم ہوں، یہ آسیہ ہے میں مریم ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت کی حوریں۔ کس لیے آئی ہو؟ کہا تیرے گھر میں خدا کا حبیب آنے والا ہے، تیری خدمت کے لیے آئی ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی دوران خرج منی نور، مجھ سے نور کا اخراج ہوا، اور اس نور کی وجہ سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا اور راستے میں چلنے والے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھا، ان کی ہلنے والی کوہانوں کو دیکھا، ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سن لی۔ میں نے اسی نوری کی روشنی کے اندر دیکھا کہ آسمان سے 3 جھنڈے اتارے گئے، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا، اور میرا شہزادہ آ گیا۔ ہر ماں کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں میرا لال کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور عام ماں، اور یہ کوئی عام ماں تو نہیں تھی، یہ تو سید الانبیاء کی اماں جان تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں چلتی تھی تو نوکیلے پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ کر منہ ہو جاتے تھے، میں کنویں پر جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود کناروں پر آ جاتا تھا، فرشتے مجھے سلام کرتے تھے، میرے دل میں تجسس تھا کہ میں دیکھوں میرا لال کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ میں نے اٹھ کر جب دیکھا، اپنے لال کو دیکھا، اسی نور کے اجالے میں دیکھا، وہ نور چمک رہا تھا بن کر، میرے کمرے میں اجالا ہی اجالا تھا، میری نظریں اٹھی، میں نے کہا دیکھوں میرا لال کیسا ہے۔ جب میرے لال پر میری نظریں پڑی، میں نے دیکھا میرا لال بڑے حسین انداز میں کروٹ لیتا ہے، میرا لال کروٹ لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سر بسجود ہو گیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ حسین منظر میں کبھی نہیں بھولی، وہ لیٹا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا دیکھوں میرا لال کیسا ہے، میرے لال نے کروٹ لی، سجدے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میری ماں مجھے مخاطب کر لے، میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں، میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں تو کر لوں، میرے محبوب نے کروٹ لی، سر کو سجدے میں رکھ لیا۔ ماں برتا ہے حیرت میں کھڑی ہوئی، اپنے لال کو دیکھ رہی ہے، ایسا لال نہ سنا نہ دیکھا کہ جس نے پیتے ہوتے ہی اپنے رب کو سر بسجود سجدہ ریز ہو گیا، اور تا دیر سجدہ ریز رہے۔ پھر فرماتی ہیں اٹھے، جس طرح دوزان ہو کر بیٹھتے ہیں اس طرح حضور بیٹھ گئے اور اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی جانب بلند کیا، آسمان کی جانب بلند کیا، اور ہونٹ ہلنے لگے۔ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ مولانا جمیل قادری یہاں خوبصورت شعر لکھتے ہیں کہ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ہماری لاشیں پڑی ہوگی نا قبر میں، ہماری لاشیں پڑی ہوگی، کیا کہیں گے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اچھا
سیدہ آمنہ پوروں کی جانب دیکھی تو ہوگی. پھر حضرت سیدہ آمنہ نے دوڑ کر جب حضور نے وہ ساری کیفیت ختم ہوئی, انگشتے شہادت نیچے آ گئی, اپنی اماں کو مسکرا کر بھی دیکھا ہوگا, لے ماں اب مجھ سے بات کر لے جو کرنی ہے. اماں نے حضور کو کس طرح سینے سے لگایا, ذرا تصور میں تو. جس ماں نے دیکھا کہ وہ اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے, ماں صدقے والی جاتی ہوگی بیٹا. لوگ تو جب باتیں کرتے ہیں تو روتے ہیں, اور تو رویا بھی تو اپنی امت کے لیے رویا, تو مانگتا بھی ہے تو اپنی امت کے لیے مانگتا ہے. ماں نے بارے صدقے جا کر حضور کو اٹھایا, چوما ہوگا, ہونٹ مبارک دیکھے ہوں گے, اتنے سرخیلے ہونٹ, اتنے نازک رخسار, اتنی پیاری آنکھیں کہ مازاغ البصرہ کا سرخ ڈورا اللہ نے پہنایا ہوا ہے. حضور کی آنکھوں میں سرخ مازاغ البصرہ کے ڈورے تھے, جس کو لوگ سرما کہتے ہیں, قدرتی سرمے کی داڑھی کہتے ہیں. وہ حضور کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نبوت کی نشانیوں میں نشانی, آخری نبی کی نشانیاں تھی کہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے قدرتی طور پر تیرتے ہوں گے. کتنی پیاری آنکھیں ہوں گی ہمارے. ماں نے اٹھایا, جب حضور سیدہ آمنہ نے اپنے لال کو دیکھا, ارد گرد حوروں سے پوچھا ہوگا, آمنہ نے پوچھا تم نے دیکھا ہے کہیں, آمنہ نے پوچھا تم نے دیکھا ہے کہیں میرے لال سا حسین, حور بولی حسن مصطفیٰ کی قسم نہیں نہیں نہیں. آمنہ نے پوچھا تم نے دیکھا ہے. اور سیدہ آمنہ کہتی ہوں, لب میرے حضور کے ہیں ایسے بھیک جن کی لال ہیں یمن کے, لب میرے حضور کے ہیں ایسے بھیک جن کی لال ہیں یمن کے, سرخی اور تازگی نہ پوچھو, پانی پانی پھول ہیں چمن کے. میں نے پوچھا پھول سے او باغ کے مکی, دیکھے ایسے لب کہیں, پھول نے کہا پنکھڑی کی قسم نہیں نہیں نہیں. حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں, میں حتیم کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ اچانک جیسے زلزلے کی کیفیت آ گئی. میں نے دیکھا کہ کعبے میں دھڑام دھڑام کی آوازیں آ رہی ہیں, کبھی لات گر رہا ہے, کبھی عزا گر رہا ہے, کبھی منات گر رہا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے, نائلہ کا بت وہ بھی گر گیا, بڑے بڑے بت گر گئے. میں نے دیکھا کہ کعبے پر لرزہ طاری ہو گیا, کعبے پر لرزہ طاری ہو گیا, اس میں سے خوشی سے آوازیں آنے لگی. آپ کہیں گے خوشی میں لرزہ, کبھی آپ نے اپنی حالت, میں نے تو مجھ پر یہ ہوا کہ خوشی کے عالم میں بھی انسان کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے. جب زیادہ خوشی ملتی ہے نا, جس کی حد نہ ہو, جس کی مثال نہ ہو, تو ہمارے مرشد جب آتے ہیں سب سے زیادہ خوشی ہم اس وقت, جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں, جیسے خوشی کے آنسو ہوں. کیا ماسٹر صاحب نے پیاری بات کہی, جیسے خوشی میں آنسو, جیسے انسان خوشی میں کانپتا ہے کہ کہیں جو مہمان آنے والا ہے اس کی میں قدر کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. تو کعبے پر لرزہ طاری ہو گیا, اور کعبے سے مجھے آوازیں آتی ہیں, کیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا, اب مجھے پاکیزہ کیا جائے گا, اب میرا طواف کیا جائے گا, اب مجھے اپنی زمینوں سے آباد کرنے والا جو آ گیا. اور حضرت عباس حضور کے چچا جان فرماتے ہیں کہ اس رات قریش مکہ کا کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو خدا نے زبان دی ہو اور وہ زبان حال میں خدا کا شکر نہ ادا کر رہا ہو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ حبیب خدا آ گئے.
ستون دیکھے، ہر آسمان پر بڑے بڑے ستون. حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نور کے ستون دیکھ رہے ہیں نا ہر آسمان پر. میرے آقا جس رات آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کی خوشی کے اندر یہ ہر آسمان پر نور کے ستون بنائے گئے تاکہ آپ کی ولادت کی یادگار رہے. جب پاکستان بنا تو یادگار پاکستان اسی یاد میں منایا گیا. اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں میں یاد رہے کہ 12 ربیع الاول کی رات میرا حبیب آیا ہے. جب بھی ان نور کے ستونوں سے گزرے ان کو میرے حبیب کی ولادت یاد، ولادت یاد آ جائے. نور کے ستون 70,000 کستوری کے درخت حوض کوثر کے کنارے لگے ہوئے. کس وجہ سے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں مولا یہ کستوری کے بیش بہا درخت یہ تو نے کیوں اتنے خوشبودار درخت لگائے؟ فرمایا میرا حبیب آیا ہے، اب قیامت تک جنت کو دھونی اسی سے دی جائے. یہ بھی ولادت کی خوشی میں ہوتا رہے، یہ بھی ولادت کی خوشی میں ہوتا رہے تاکہ لوگ سمجھتے رہیں، فرشتے جنتی جانتے رہیں کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار. مشرق کے جانور مغرب کی جانب دوڑے. محدثین لکھتے ہیں مشرق کے جانور مغرب کی جانب دوڑے، دوڑ کر مبارک دیں مغرب والوں تمہیں مبارک ہو، خدا کا حبیب آ گیا. سمندروں کے پانی بلند ہو گئے، ان میں روانی آ گئی، پہاڑ بلند ہو گئے فخر سے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اسی وقت سیدہ آمنہ کے گھر سے فرستادہ آیا، پیغام دینے والا ہے حضور مبارک ہو. کس بات کی؟ میں آپ کے عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہے. اس باپ کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کا بیٹا جوانی میں چلا گیا ہو اور اس کے بعد اب اس کا جانشین آیا ہو. تو دادے سے بڑھ کر کسی کو پوتے کی خوشی نہیں ہوتی. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جوان ہو گئے عبد المطلب. کہا جلدی سے دیکھوں میرے عبداللہ کا لال کیسا ہے. دوڑ کر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عبد المطلب. ابو جان اندر آ جائیے. بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. حضرت عبد المطلب نے حضور کو جب اٹھایا، اس سے پیاری صورت نہیں دیکھی تھی، اتنے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تھا. حسن میں گم ہو گئے. کہا آمنہ اس کا نام محمد رکھوں گا، اس کا نام میں محمد رکھوں گا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابو جان یہ تو وہ نام ہے جب وہ فرشتہ حق آیا جس نے اس بچے کی مجھے مبارکباد دی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے گھر میں خدا کا حبیب آنے والا ہے. جب وہ پیدا ہو تو دعا مانگنا، یا اللہ اس کو میں ہر حاسد کے حسد سے، ہر شر کرنے والے کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا. آسمانی کتابوں میں اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام دنیا میں محمد رکھنا. حضرت عبد المطلب حضور کی صورت میں گم ہو گئے تو کہتے ہوں گے، میں یہاں شعر پڑھا کرتا ہوں، آپ فرماتے ہوں گے سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول. ارے نور کا پتلا نور کا مکھڑا، نور کا پتلا نور کا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو لا الہ الا. سیدہ آمنہ نے بھی یہ روایت بیان کی، سیدہ حلیمہ نے بھی بیان کی کہ جب ہمیں کام ہوتا تھا تو ہم دیکھتی تھی کہ حضور کا جھولا خود بخود جھول رہا. اور شاعر نے اس کو مروتیوں میں بولوں گے کہ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذی شان،
جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے جی شان ارے سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 او لا الہ اس کیفیت میں ایک اور کیفیت لاتے ہیں جبریل کہتے ہوں گے حضور ابھی سو جائیے جتنا سونا بھلا پھر آپ کو آپ کی امت کے غم کب سونے دیں گے ابھی تو آپ پیدا ہوئے تو امت کا غم لے کر بیٹھ گئے ابھی جتنا سونا ہے جھولے میں سوئے جب بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو امت کے غم کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ اللہ او لا الہ الا ہو اللہ اللہ تھکنا تو مجھے چاہیے آپ سب آواز ہی نہیں نکال رہے یار لگتا ہے ختم کر دو تقریب تو پھر میرے ساتھ پڑھے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ اچھا چلو اس کو مختصر کرتے ہیں عرب کا ایک رواج تھا سچی بات اس میں اتنی روایتیں ہیں ولادت کے ابھی میں نے حضرت شفا کی بات نہیں کی اور بہت ساری روایات وہ یہودیوں کی باتیں نہیں بتائیں جنہوں نے اس رات اعلانات کی یہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا آگے چلتے ہیں عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی زبان کے لیے بچے مشقت میں پڑے ان کے جسم مضبوط ہوں وہ شروع سے اپنے بچوں کو بیرونی شہروں میں بھیج دیتے تھے اس وقت حضور کی برکت سے صرف مکے میں قحط نہیں تھا ارد گرد کے جتنے علاقے تھے انہیں بڑا بڑا قحط آیا ہوا تھا اس قحط کی زد میں عرب کا سب سے بڑا قبیلہ بنو حوازن جس کی بڑی بڑی شاخیں تھی جو اپنی جنگ میں اپنی تیر اندازی میں اتنے مشہور تھے کہ جب غزوہ حنین میں اس قبیلے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مقابلہ ہوا تو اتنے ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا کہ ابتدائی جنگ میں حضور کے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن بعد میں حضور کی نظر کرم سے اللہ نے اسی جنگ میں فتح دی یہ بھی میں آخر پہ انشاءاللہ تھوڑا سا بتاؤں گا تو اس قبیلے کی ایک شاخ بنو سعد تھی بنو سعد شاید آپ میں سے اکثر لوگ گئے ہیں اس گناہگار کو بھی وہاں جانے کا شرف ملا میں نے حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی دیکھا ہے یہ اس گناہگار کو شرف ہے مجھے یقین بھی ہے کہ جس حضور نے مجھے اپنی جائے ولادت پر بلایا وہ کبھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے محدثین سے سنا ہے کہ جو روحیں وہاں کی واقف ہوں وہ دنیا میں بھی واقف ہوتی ہیں ہاں قیامت کے دن بھی وہ واقف ہوں گے اسی لیے تو پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے کن فیکون یہ اور موضوع نکل جائے گا اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں تو یہ اور عشق و محبت کا ایک چیپٹر کھل جائے گا تو بنو سعد قبیلہ یہ رڑا میدان نہیں ہے ایسے جبل ہیں چوٹیاں ہیں ان کے اوپر گھاس سبز و شاداب بہت حسین قبیلہ ہے تو وہاں بھی قحط سالی آئی وہاں کے لوگ بھوکے مرنے کے قریب ہو گئے وہاں 10 دائیوں نے ارادہ کیا کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ مکے میں بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں چلو کسی کا بیٹا گود میں لیں گے ہماری بھوک دور ہو جائے گی ہمارا افلاس ختم ہو جائے گا تو جب وہ 10 دائیاں اکٹھی ہوئی تو ان میں ایک دائی جو سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ کمزور اس کی گود میں اپنا ایک بیٹا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا
وہ بھی بھوک کی وجہ سے بلکتا تھا، روتا تھا، اس کو بھی پیٹ بھر کر دودھ اپنی ماں کی چھاتیوں سے نہیں ملتا تھا، اس کی اونٹنی بھی بڑی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ یہ بھی ان دائیوں میں کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں جو نیما بندہ ہو نا، سارے اس کو ٹھٹھا تو کرتے ہیں، ماڑے بندے دی گل کون سنتا؟ تو وہ ساری دائیاں مذاق کرنے لگی، حلیمہ اس سواری کے ساتھ جائے گی؟ جب ہم مکے تجھ سے پہلے پہنچ جائیں گی، ہم بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے لیں گی، تیرے لیے تو شاید ایک یتیم باقی رہ جائے گا۔ حلیمہ کہتی میرا تو دل بیٹھ گیا، کیونکہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے بچوں کی بھوک ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے، میری جان بھی بکتی ہے تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوتی ہوں۔ ماں کی محبت کے ہم بھائی بالکل انسانیت احسان ہی نہیں دے سکتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا دل بیٹھ گیا، میں تو اس لیے جانا چاہتی تھی نا، میرے بچوں کے لیے کچھ مجھے کسی سردار کا بیٹا گود میں لوں گی، مجھے دولت ملے گی، مال ملے گا، اناج خرید کر لاؤں گی، میرے بچوں کی غربت دور ہوگی، لیکن ان جدائیوں کے تانے سنے میرا تو دل پھٹنے کے قریب آ گیا، میں مایوس ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں ہوا بھی ایسے، انہوں نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، مجھے ساتھ لے کر چلی نہیں، اپنی سواریوں کو تیز تیز وہ مکے میں لے گئی، اور ادھر مکے میں پہنچ کر بڑے بڑے سرداروں کے بچے گود میں لے لی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے منہ چڑھانے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ اگر حضرت عبد المطلب بھی انتظار کر رہے ہیں، کبھی یہ دائی آئی وہ بھی گزر گئی، یہ دائی آئی وہ بھی گزر گئی، وہ بھی گزر گئی۔ ایک سردار آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا یتیم ہے، یتیم کو کون دیکھے بھائی، وہ گزرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو غصہ آ گیا، میرا بیٹا اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اتنے وقار والا، اتنی شان والا، یہ بدبخت عورتیں میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتی، میری بات سننا پسند نہیں کر رہی، تو آپ کو غلوص کی تعریف خواب کے اندر فرشتہ آئے۔ اس نے کہا عبد المطلب مایوس کیوں اتنے مایوس کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا میں اس لیے مایوس کھڑا ہوں کہ یہ بدبخت عورتیں میرے پوتے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہی۔ تو فرشتے نے کہا عبد المطلب حوصلہ رکھو، ان کی گودیں اس قابل کہاں، ان کی جولیاں اس قابل کہاں کہ اس گوہر نایاب کو ان کی جولی میں ڈال دیا جائے، اس در یتیم کو ان کی جولی میں ڈالا جائے، ان کی جولیاں اس قابل ہیں کہاں، ان کو جانے دو، وہ شان والی آنے والی ہے جس کی جولی کو خدا نے حضور کے لیے پسند کیا ہے، تیرے پوتے کے لیے پسند کیا ہے، اس کا نام حلیمہ ہے، اس کا نام حلیمہ ہے، بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب ادھر انتظار میں ہیں، اور ادھر وہ دائیاں منہ چڑھانے کے لیے حلیمہ کو کہہ رہے ہیں حلیمہ ہم تجھے کہتی تھی نا ایک یتیم رہ گیا ہے، ایک یتیم ہی رہ گیا۔ حلیمہ کہتی ہے میرا دل بیٹھ گیا، میں اداس ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا حارث چلو واپس چلتے ہیں، بلائے یتیم سے کیا ملے گا؟ حارث کہتا ہے میرا اے خدا کی بندی کچھ سمجھ، اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو یہ ہمیں جینے نہیں دے گی، خالی جانے سے بہتر ہے ایک نظر تو اس یتیم کو دیکھ کر تو آ۔ حلیمہ کہتی ہے میں اداس دل کے ساتھ جا رہی تھی کہ عبد المطلب جلال بنے راستے میں کھڑے، مجھے دیکھا تو ادھر پہچان لیا کہ اس کو تو دکھایا تھا مجھے خواب میں، یہ ادھر تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ، بابا ہلم والی، کس قبیلے سے ہو؟ بنو سعد سے، بابا سعادت مند بھی ہے، میرا پوتا ہے یتیم، اس کو گود میں لو گی؟ مجھے دکھا دو، اس یتیم کو دیکھنے جا رہی ہوں، چلو تم لے چلو۔ کہا دولت تمہیں اتنی نہیں ملے گی، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں اگر میرے پوتے کو گود میں لے لیا تو تیری جولی اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گی، تیری جولی خدا کی برکتوں سے بھر جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے بڑا یہ دراسے مجھے کہاں صبر دیتے ہیں، میں چل پڑی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اندر سے آواز آئی کون؟ میں عبد المطلب ہوں، دائیا کو لے کر آیا ہوں، میرے محمد کو دیکھنے آئی۔ اندر سے آواز آئی ابو جان لے آئیے اندر، جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو۔ حلیمہ کہتی ہے اب سنیے گا میں پریشان تھی، میں اداس تھی، جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو حضور کے جو وجود کی خوشبوئیں اس پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی وہ میری ناک میں ٹکرائیں
میری ساری اداسی سارے غم چھٹ گئے. اب میں شادہ و فرحاں ہو گئی, شادہ و فرحاں ہو گئی. میں نے کہا کوئی غم نہیں, دولت ملے نہ ملے, مال ملے نہ ملے, حضور مل جائے کافی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا سیدہ سے تعارف بھی نہیں کیا. میں نے کہا سیدہ میں آپ کا لال دیکھنے آئی ہوں. آپ نے ام ایمن, ام ایمن لبیکہ سیدہ. فرمایا جاؤ اس کو میرا لال دکھاؤ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں ایسے کر کے گزری, ایسے کر کے گزری. جس کمرے میں حضور لیٹے ہوئے تھے, حضور ایک سبز رنگ کے بستر پر سفید ململ کے لباس میں لپٹے ہوئے حضور استراحت فرما رہے تھے. میں نے بڑے بڑے بچے گود میں کھلائے تھے. کبھی رحم, کبھی محبت کے جذبے, ایک نارمل سی بات تھی. لیکن میں یہاں حیران تھی, کبھی حضور کے وجود کو میں نے دیکھا تو میرے اوپر روب طاری ہو گیا, جیسے مجھے فرشتے کان میں کہہ رہے ہوں ذرا ہوش درگاہ عشق میں آ, ذرا ہوش درگاہ عشق میں آ. اونچی سانس بھی نکلے بے ادبی, اٹھ تیز قدم, اٹھ تیز نظر, ساری سی سورش بھی بے ادبی. اے حلیمہ رم کے قدم اٹھانا, یہ حضور کی بارگاہ. میرے اوپر روب طاری ہو گیا, ایک کیفیت بن گئی. میں نے جب حضور کو اٹھایا, میں نے اپنے سینے پر لگایا تو حضور کے معجزات ظاہر ہو گئے. میرے بے جان بازوں میں جان آ گئی. مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, بھوک ختم ہو گئی. میری خشک چھاتیوں میں دودھ بھر آیا حضور کو اٹھانے کی برکت سے. میں حیران ہوں, جس بچے کو اٹھایا ہے میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا, وہ خود کتنا برکتوں والا ہو. میں نے حضور کا رخ انور سے پردہ اٹھایا. جب رخ سے پردہ اٹھایا تو میں ورطہ حیرت میں ڈوب گئی. اتنا حسن, اتنی خوبصورتی, اتنا پیار میں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے حضور کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ حضور سو رہے تھے, لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ آنکھوں سے کتنا پیارا لگا. لیکن سویا ہوا تھا, میں حضور کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی. میں نے ہولے سے حضور کی چھاتی پر ہاتھ رکھا تو حضور نے اپنی مازال البصرہ کی آنکھوں کو کھولا, میری جانب دیکھ کر مسکرا پڑے. گویا کہہ رہے ہوں حلیمہ بڑی دیر کر دی, کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہے ہیں. ایک نور نکلا. حضرت سیدہ حلیمہ کہتی ہیں حضور کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں میں جذب ہو گیا. حلیمہ ورطہ حیرت میں ڈوب کر حضرت سیدہ آمینہ کو کہتی ہوں گی, سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال نی کبے ساتیا ماری جان. سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال نی کبے ساتیا ماری جان. اپنی گل نہیں کردا رب دی بولی بولے, سن کے مٹھڑے بولنی اڑیو من میرا پیا ڈولے, من میرا پیا ڈولے. کیا باتاں تیریاں, کیا باتاں, کیا باتاں. آپ فرماتے ہوں گے او کوئی زلفاں چھلے او چھلے, میرے لکھا صاحب نے کلم اٹھایا, او کوئی زلفاں چھلے او چھلے, سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے او تھلے. سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے او تھلے. ہو کوئی مثل نہ جانی دی, ہو کوئی مثل نہ جانی دی, رب پیا قسم
کھاوے جی چڑھ دی جوانی رب پہ آ قسم کھاوے دی چڑھ دی جوانی. جب حضور کی میرے شاہ صاحب یہ شان حضور کی لکھ رہے ہوں گے تو مرید جھوم رہے ہوں گے جس طرح آپ جھوم رہے ہیں تو جھوم جھوم کے کہتے ہوں گے حضور کچھ اور تو بتائیں, کچھ حضور کی حقیقت سے پردہ تو اٹھائیں, کچھ حضور کی حقیقت سے پردہ تو کریں. آپ فرماتے ہو او کوئی مثل نہ ڈولن دی, مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ او کوئی مثل نہ ڈولن دی, او کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن. تو حلیمہ بڑی خوش ہوئی, حضور کو گود میں لے لیا. اچھا سی ہے, میں نے جلدی جب دیکھا میری چھاتیوں میں دودھ آ گیا تو حضور کو دایاں دودھ پیش کرنا. حضور نے بڑی خوشی سے سیر کر دیا. میں بائیں طرف حضور کو کرتی ہوں, حضور پیتے نہیں ہیں. میں پھر بائیں طرف کرتی ہوں, حضور پیتے نہیں ہیں. میں بائیں طرف کرتی ہوں, حضور پیتے نہیں ہیں. پھر بعد میں یہ راز میرے سمجھ میں آیا کہ میرا بچہ جو عبداللہ ہے بایاں دودھ حضور اس کے لیے چھوڑ دیتے. کبھی بھی حضور نے بایاں دودھ استعمال نہیں کرا. یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. کہتے ہیں حضور جانتے نہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ, ایسے جاہل لوگ بھی ہیں دنیا میں. وہ تو پیدا ہوتے ہی اپنے بھائی کے لیے عدل کا پیغام لائے کہ بھائی ایک تیرے لیے ہے. حلیمہ تھوڑا سا تعارف کیا, ٹائم دے رہے ہیں لوگ. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ مجھے پہلے بیان کیے تاکہ میں تسلی سے اگر ولادت سننی ہے تو میں بڑے آرام سے بیان کرتا ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے, خود میں ڈوب جاتا ہوں ان واقعات میں. خدا کی قسم مجھے مزہ اتنا آتا ہے, میں کہتا ہوں بس میں جب حضور کے لیے مجھے کوئی میں حضور کے والدین کی باتیں کروں, حضور کی بچپن کی باتیں کروں. بھائی اپنے آپ کی بھی آبائی گاؤں میں دیکھا رانا صاحب آئے نا, چہرہ چمک اٹھا ہے یار ان کا بچپن گزرا. تو یہ ایک چیز فطری ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اپنا بچپن سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے آمنہ کے لال ہمارے آقا اپنے بچپن کے واقعات کو ہم گناہگاروں کی زبانوں سے سن کر اپنے گنبد خضرا میں مسکراتے ہیں. تو حضرت چلو مختصر کر لیتے ہیں مزید. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر چلی. دل میں خیال آیا کہ حضور کو میں کعبۃ اللہ کا طواف کرواؤں. کعبۃ اللہ کا طواف کرواتے ہوئے پھر دل میں خیال آیا کہ چلو حضور کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں. آپ فرماتی ہے میں نے حضور کو حجر اسود کے سامنے کیا, میں نے دیکھ کر آگے جانا چاہتی تھی لیکن میں نے کیا دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے حجر اسود نکلا اور خود اس نے حضور کے ہونٹوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا. وہاں سے میں فارغ ہو کر میں اپنے شوہر کے پاس آئی. میرا شوہر حارث حضور کو دیکھتا ہے, حضور کی شان کو دیکھتا ہے, حضور کے حسن کو دیکھتا ہے. یہ ایک علیحدہ سی واقعات ہے. واقعہ کہتا ہے چلو جلدی چلیں, باقی دائیاں نکل گئی ہیں, ہم سے پہلے وہ پہنچ جائیں گی, ہمارا مذاق اڑائیں گی. چلو ہماری تو اونٹنی بھی نہیں چل سکتی. لیکن فضائیں کہہ رہی ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حارث. جلدی جلدی حلیمہ حضور کو لے کر بیٹھی. حلیمہ کہتی ہے ہم حیران ہو گئے, اونٹنی جلدی سے اٹھی, اس کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اس کے ساتھ. ہمیں حیران ہو گئے کہ یہ وہی اونٹنی ہے, ہم اس کو مارتے تھے یہ تب بھی پیر نہیں اٹھاتی تھی, اب اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری اس کے اوپر نظر پڑی تو ہم نے دیکھا اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت آنا شروع ہو گیا اور وہ فربا ہو گئی, موٹی ہو گئی, اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی, اس کی رفتار بھی بدل گئی, تیزی سے وہ چلتی جا رہی ہے. مقام سرر پر باقی دائیاں پہنچ چکی تھی, ہم ان کو کراس کرنے لگی تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا یہ کون آ گئی اتنی تیز رفتار. میری طرف نظریں دیکھی, ارے یہ تو حلیمہ ہے. ارے حلیمہ رک, کہاں سے اتنی دولت آ گئی, یہ تو یتیم تھا, تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ تو نے سواری بدل لی. کہا سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا, اس کا سوار بدل گیا. میں تو وہی ہوں, میری اونٹنی بھی وہی ہے, لیکن اس پر جو آقا آ کر بیٹھا نا اس نے اس کی حالت کو بدل دیا. کہتی ہیں ہمیں دکھاؤ تو صحیح.
ایک نظر اس کی جھلک تو دکھاؤ. تو حلیمہ بھی ناز سے حضور کو ایسے سیدھا کیا, ایسے رخ سے نقاب اٹھا دیا, ایسے رخ سے نقاب اٹھا. حضور کے حسن کو دیکھتی ہیں حلیمہ, یہ لال, کاش ہم یہ دولت چھوڑ دیتی, اس یتیم کو گود میں لے لیتی. حلیمہ میں ناز سے پردے کو ڈالا, پھر چل پڑی. حلیمہ کہتی ہیں جب میں اپنے قبیلہ بنو سعد میں آئی, وہ ہر طرف قحط زالہ, گھاس جل چکی تھی, درختوں کے پتے سوکھ چکے تھے, لیکن حضور کو لے کر میں جہاں جہاں سے گزرتی تھی سرسبز و شاداب ہوتے چلے جا رہے. تو فضاؤں سے آواز آ رہی ہوگی. زہری صاحب نے لکھا, ایک کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں, ایک کون آیا جی دے آیا بہارا مسکرا پئیاں, چھڑے نے پھول لتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں, اے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. حضرت حلیمہ حضور کو اتنے معجزات کے ساتھ لے کر اپنے گھر کو لوٹی ہیں. وہ سخیاں جو تانے مار رہی تھی اب حیران ہوگی کہ یہ کیا کر بیٹھی. حلیمہ کہتی ہے جب میں اپنے گھر میں جا کر اپنی اونٹنی کو بٹھاتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا, ہمارے بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری نکلی اور آ کر حضور کو سجدہ ریلو گی, حضور کو تعظیماً سجدہ کریں گے. حارث بڑھتا ہے میں وہ ڈوب کر کہتا ہے حلیمہ تو نے بڑی برکتوں والا لال گود میں لیا, بڑی برکتوں والا لال تیری گود میں آیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرا شوہر حضور کو لے کر مجھے دیتا ہے کہ جاؤ اور مجھے ایک برتن دے دو, میں آج بچوں کے لیے دودھ لے لوں. حلیمہ کے گھر کی کچھ حالت یوں تھی, اس کے بچے کبھی دودھ پی لیتے تھے, کبھی اونٹنی دودھ دے دیتی تھی, کبھی نہیں دیتی تھی. تو آج بھی یہ حالت ہے. تو حلیمہ کو برتن دیا لو. تو اونٹنی کے نیچے کہتے ہیں جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے. میں نے جلدی سے وہ برتن بھر گیا. حلیمہ ایک اور برتن دینا, وہ بھی بھر گیا. حلیمہ ایک اور برتن دینا, وہ بھی بھر گیا. آج حلیمہ کہتی ہیں میرے گھر کے برتن ختم ہو گئے, دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میرے بچوں نے پہلے دن پیٹ بھر کر دودھ پیا. بچے بھوکے سوتے تھے, کبھی چند بوٹ مل جاتے تھے کبھی نہیں. آج میرے بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا. اور حضور کی آمد کی خوشی اتنی تھی. حضرت حلیمہ کی جو بڑی بیٹی شیمہ تھی وہ تو حضور کے وارے نیارے جا رہی تھی. حضور کو گود میں لے کر وہ حضور کو سینے سے لگا کر, اس نے پتا حضور کا نام کیا رکھا تھا, میرا قریشی بھائی. حضور کو کبھی بھی محمد نہیں کہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ انہوں نے حضور کا نام رکھا تھا ہمارا قریشی بھائی. وہ حضور کو قریشی بھائی کہتی تھی اور حضور کو لے کر اتنی لوریاں دیتی. محدثین نے جو ان کی لوریاں لکھی ہیں ان کے الفاظ کا میں ترجمہ آپ کو سنا. حلیمہ کی بیٹی شیمہ کیا کہتی تھی, حضور آپ جلدی بڑی ہو جائیں, اے میرے قریشی بھائی آپ جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی اتنا بڑا سردار بن گیا, اس کے ارد گرد غلام کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے اس کے حکم کے منتظر ہیں, میں دیکھوں اے اللہ پھر مجھے اتنی لمبی عمر دینا, میں اپنے بھائی کی یہ شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اللہ نے وہ موقع دیا. غزوہ حنین آیا, وہ جو جس غزوے کی میں بات کر رہا تھا غزوہ حنین آیا. حضور نے بنو سعد کے سارے لوگوں کو صحابہ نے قیدی بنائی. حضرت شیمہ کو پتا چلا میرا بھائی محمد آیا ہے, میرے حضور آئے ہیں, میرے بھائی آئے ہیں. قبیلے والی ہو رہی تھی میرا فلاں قید ہو گیا, میرا بھائی میرا شوہر. وہ فریاد کر شیمہ ہم نے سنا ہے تیرا بھائی آیا ہے, وہ آقا بن کر آیا. آج حلیمہ کی بیٹی کی دعائیں قبول ہو گئی. آج حضور سردار الانبیاء بن گئے, صدر الانبیاء بن گئے, امام الانبیاء بن گئے.
گھبراؤ نہیں، میرا بھائی ہے، میں ایسے چھڑا کر لاؤں گی صاحب کو، میں سفارش کروں گی، بڑا میری بات کا رد کرے گا۔ بڑے مان سے بڑے فخر سے وہ آئی، صحابہ کو آ کر کہتی ہے حضور کو کہو کہ تمہاری بہن شیما آئی۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی تو وہ بہن ہی نہیں، کہاں سے آگے، جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہا نہیں، جا کر خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جا کر بتاؤ میرے بھائی تیری بہن آئی ہے۔ حضرت شیما باہر کھڑی ہوئی ہے، صحابہ نے آ کر اس کی کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ حضور میرے بھائی ہیں۔ کیا نام بتایا اس نے؟ کہا شیما۔ حضور اٹھ کر کھڑے، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نبوت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا جاؤ اس کو بڑی تعظیم سے لانا، میری بہن حلیمہ کی بیٹی ہے، میری اماں حلیمہ سعدیہ کی شہزادی ہے، اس کو لاؤ۔ دور سے شیما دیکھتی ہے، آج میرا بھائی سردار بنا کھڑا ہے، صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ دوڑ کر شیما آئی، بھائی مجھے پہچانا؟ حضور نے بھی بات کو تھوڑا لمبا فرمایا، کیسے مزہ لے رہے ہو، اپنے بچپن کو یاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا شیما تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ تیرے پاس کیا نشانی ہے کہ ہم تیرے بھائی ہیں؟ شیما نے رو کر کہا بھائی خود ہی تو کاٹا تھا یہاں بازو پہ، اس لیے کہ میں آج تیری نشانی بتا دوں، یہاں سے آپ نے بچپن میں کاٹا تھا نا مجھے۔ حضور نے اپنے بازو پھیلا دی، اپنی بہن کو گلے سے لگایا، پیار فرمایا، محبت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیسے آئی ہے بتاؤ؟ آج میرے آقا کے سامنے وہ سارے بچپن کا نقشہ آ گیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے آئی ہو؟ حضرت شیما کرتی ہے میرے محبوب میرے قبیلے والے قیدی بن گئے ہیں، ان کی سفارش کرنے کے لیے آئی، ان کی سفارش کے لیے آئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، میری بہن نے سفارش کی، بغیر فدیہ لیے سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو۔ کہا حضور مال بھی لیا ہے، ہمارا مال بھی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے بڑا تیرا انتظار کیا، مجھے پتا تھا تو آئے گی، بہت ویٹ کیا ہم نے تیرا، لیکن پھر ہم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا، چلو میں اپنا مال جتنا بھی ہے میں تجھے دے، میری بہن ہے۔ جب حضور نے اپنا مال دیا، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور نے اپنی بہن کو دے دیا، یہ حضور کی پیاری بہن ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، تو صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی، جن کے پاس وہ جتنا مال بچہ تھا وہ سب دے دیا۔ حلیمہ جب کی بیٹی جانے لگی بڑی خوشی سے، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس رہنا چاہو، اپنے بھائی کا گھر ہے تیرا، رہنا چاہو تو رہ لو، اگر جانا چاہو تو روکوں گا نہیں۔ شیما کہتی حضور مجھے اجازت دے، میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا، پورے قبیلے کو لے کر جا جا کر کیسی ہوئی، احسان ماننے والوں احسان مانو، میرے بھائی نے تمہیں چھوڑا بغیر فدیہ دیے، وہ آخری نبی ہے، خدا کا حبیب ہے، آؤ اس پر ایمان لے آئے تبھی بچیں گے۔ سارے قبیلے کو لے کر حلیمہ کی بیٹی شیما آئی اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی۔ سارے قبیلے بنو سعد کو اسلام قبول کرنے کی تبلیغ، سب بنو سعد والے مسلمان ہوئے۔ اور میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ میرے آقا کی جتنی رضائی مائیں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، ان کے بچے، صرف وہی نہیں، ان کے شوہر، رضائی مائیں حضور کی جنہوں نے دودھ پلایا، اور جو ان کے شوہر میرے آقا کے رضائی والد، اور ان کے جو بچے میرے آقا کے رضائی بھائی اور بہن لگے، تو سب کو اس معجزے میں حصہ ملا اور تمام نے اسلام قبول فرمایا۔ کوئی بھی رضائی بھائی ایسا نہیں جو غیر مسلم موت ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ کہ کل قیامت والے دن یا قیامت تک کوئی منافق یہ نہ کہے وہ بھی تو حضور کا بھائی تھا، وہ کافر چلا گیا دنیا سے، کہا محبوب نسبت تیرے دودھ کے ساتھ ہو گئی، چونکہ جس ماں کا تو نے دودھ پیا انہوں نے بھی اس سے پی لیا، تیرے سچے میں سب کو ڈال دے۔ تو میرے دوستو کبھی پھر موقع ملا تو اگلے واقعہ شروع کر لیں گے، ولادت سے شروع کریں گے، حلیمہ کے گھر کے واقعات کو لے چلیں گے، لیکن ابھی میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں
اللہ رب العزت اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے پتا چلا، مجھے رانا افتخار صاحب نے بتایا کہ میں اس گاؤں میں پہلے بھی آیا، وہ پوری یادیں 15-20 سال پہلے بھی بھائی صاحب کو دیکھ لیا، وہ پوری یاد آ گئی کہ تو آیا تھا اس گاؤں میں۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے جتنے بھی آپ یہ ٹوپی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سروں پہ، یہ طاہری ٹوپی کہلاتی ہے کہ یہ ایک شیخ کامل حضرت خواجہ محمد طاہر سندھی، جن کو پیار سے سجن سائی کہتے ہیں، یہ سب ان کے مریدین ہیں۔ ہم نے ایک ایسے پیر کے ساتھ دوستی لگائی ہے جو جس بستی میں رہتا ہے اس پوری بستی میں تمام لوگ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار۔ کوئی بھی جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ اللہ کی آوازیں صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بڑے میلے ٹھیلے دیکھے ہوں گے، میلوں میں دیکھا ہوگا کہ کہیں موت کا کنواں چل رہا ہے، کہیں کنجریاں ڈانس کر رہی ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب میرے شیخ کے والد گرامی کا عرس ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تہجد کی نماز پر لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں تڑپتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور جب میرے شیخ کے کامل ہاتھ پورے عرس کی سالانہ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، اور جب میرا مرشد اپنے منہ سے ہاتھ پھیرتا ہے تو ایسے لگتا ہے اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بڑے بڑے چور، ڈاکو، رہزن میرے پیر کی صحبت میں سب بادشاہ ہو گئے۔ یہ سارے لوگوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، یہ میرے پیر کی سنگت، ان کی صحبت اور ان کے تعلق کی نسبت ہے کہ آج یہ سارے لوگ بادشاہ ہیں، نمازی ہیں، نماز کی فکر ہے، سفر میں ہو تو نماز کی فکر ہے۔ یہاں تو پیروں کی 5 نمازیں غائب ہیں، کیونکہ ہم نے پیر بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی پکڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ساڑیاں دل دی ہی پڑی ہیں، پتہ نہیں کیڑیاں دل دی پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری نماز پڑھی اور اپنے غلاموں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مولا علی نے ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، جن کے ہم کہتے ہیں علی 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 دا پہلا نمبر۔ اور آپ کو بتاؤں ہم بھی حیدری ہیں، میں حیدریاں تے میں حیدری رہنا ہے، ہر دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، ہر دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں نا، علی کے نقش قدم پر وہی چلے گا جو علی کو ماننے والا ہوگا، علی سے پیار کرنے والا ہوگا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، نماز معاف ہونی ہوتی تو اللہ آپ مجھے میدان کربو بلا میں حسین پاک نہ نماز اپنے اوپر معاف کروا لے کہ میں تو 3 دن کا پیاسا ہوں، میں تو بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن امام حسین نے تو وہاں بھوکے پیاسے نمازیں بھی ادا کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، بلکہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو سچا عاشق اپنے نبی کا ہوگا، جو سچا عاشق مولا مشکل کشا کا ہوگا، جو سچا عاشق امام علی مقام کا ہوگا، وہ انہی کے نقش قدم پر چلے گا اور 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بھائی کون ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ تو آج میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ عہد کریں کہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا مسجدوں میں آ کر نماز پڑھو، جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو نماز، گھر میں ہو نفس سستی کر رہا ہے کہ مسجد میں جاؤں نہ جاؤں، بھائی وضو کرو کہو چلو یہیں پڑھ لیا، آج نفس یہاں پڑھ لے کل مسجد چلے جانا، اس کو منانا، یہ مان جاتا ہے، آہستہ آہستہ ماننا شروع کر دیتا ہے، تیری باتیں سنے گا، پیار کر اس سے، یہ تجھ سے پیار کرے گا۔ اور اس کے لیے کہ یہ راستہ کیسے ہم پر آسان ہو، ہمارے پیر و مرشد جن کی میں اتنی شانیں بیان کر رہا تھا، وہ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا تحفہ۔ آپ سب کو انہوں نے اس فقیر کو بھی اجازت دی ہے، میں آپ سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں
آپ سب بھی کریں، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے اپنے نبی کی ذات کا وہ جو تحفہ اپنے مشائخ سے ملا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے جو میں آپ کو تحفہ دے کر دوں۔ تو وہ تحفہ کیا ہے؟ ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا سارے۔ کوئی فیس نہیں ہے اس کی، کوئی فیس نہیں مانگی جائے گی۔ یہ بھی آپ نے چند نوٹ پیار سے پھینک دیے، سچی میں تو اپنی مغز میں مجھے ہوتا ہے بس سنیں، دو ذوق سے بیٹھیں۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کر دیں۔ اب آپ محسوس کریں کہ آپ کا یہ دل دھڑک رہا ہے، اس کو سوچیں، خیال کریں کہ یہ ہمارا دل دھڑک نہیں رہا بلکہ ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں کھولا، یہ آپ نے کتنی پیاری مشق کی۔ اپنے گھروں میں صبح کو اٹھیں، نماز پڑھیں، چند گھڑیاں بیٹھ جائیں، منہ سے اللہ نہیں کرنا، صرف سوچنا بس۔ سارے کام بھلا کر بیٹھیں۔ جو رب ہمیں، جس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں جان دی، ہمیں مال دیا، ہمیں اولاد دی، اس کے شکر میں سب کچھ بھول جائیں۔ مولا لے میں نے دنیا چھوڑ دی تیرے لیے، چند لمحے دنیا چھوڑ دی، اب تیری یاد میں بیٹھا ہوں، مجھے قبول فرما دے۔ صبح و شام یہ مشق اللہ کے ذکر کی کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھوں سے کام کرے، دل کو اللہ کی جانب لگا دے، پھر دیکھیے گا زندگی کا حسن بدل جائے گا، زندگی کی پوری تصویر کا رخ بدل جائے گا، بالکل بدل جائے گا۔ آپ کی دنیا حسین ہو جائے گی، آپ کے دل میں خدا کی رحمتیں اتریں گی، آپ کے گھروں سے شیطان دور ہو جائے گا، آپ کے گھروں سے جنات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ یہاں یہ ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، جن وہاں سے آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے سینے میں نور خدا ہوگا۔ اس ذکر سے نور خدا آتا ہے، اور جہاں نور خدا برستا ہے وہاں شیطان کا کیا کام؟ اس لیے جادو ٹونے سے ڈرنے والوں یہ ذکر کرو، انشاءاللہ تعالی یہ ذکر کرو، اور میرے پیر کو یاد رکھنا۔ اور میں حاجی افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب اگلا سالانہ عرس آئے تو اس گاؤں میں ایک پروگرام رکھا جائے تبلیغی، یہ فقیر بھی وہاں آئے، اور پھر ہم ایک اصلاحی تقریر کریں، اور سب پھر دوستوں کے یہاں نام لکھیں اور ان کو عرس پہ لے کر جائیں، یہ بھی دیکھیں وہ نظارے، وہ منظر دیکھیں، وہ نظارے دیکھیں کہ کیسے حسین نظارے ہیں اس مبارک کے۔ اس تو آپ نے دیکھے ہیں نا، پھر آپ اس عرس پہ کہیں گے کہ بابا فرید الدین نے اس میلے کے بارے میں کہا تھا، اٹھ فریدہ ستیا تو میلہ ویکھن جا، کسے بخشے ہوئے ویکھے تو ہی بخشے۔ یہ وہ میلے ہیں، وہ میلے جہاں اللہ والے پھرتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ آپ کہیں گے ایسے ہی پتہ نہیں، ایک شعر پڑھ دیا، میں حدیث سنا، حدیث ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ ایک ایسی جماعت سے محبت کرتا ہے جو تقوی والی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس نے صرف جماعت کا سنا ہوا ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں پہنچ سکا۔ یا رسول اللہ وہ بندہ مر گیا، بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا سن لو میرے غلام، وہ جس جماعت سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہے۔ آج یہاں بیٹھے لوگ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو بتائے قیامت والے دن غوث پاک کی جماعت میں ہوں گے کہ نہیں؟ ہم خواجہ معین الدین سے پیار کرتے ہیں، قیامت والے دن خواجہ معین الدین کی جماعت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ ہم سجن سائیں سے پیار کرتے ہیں، ان کی جماعت میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ مجدد الثانی سے پیار کرتے ہیں، ان کی جماعت میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان سے پیار تو کرتے ہیں۔ ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد کی سادہ سی تعلیمات ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرو، یہ ذکر کرو، اور انسانیت کی خدمت کرو، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، یہ سالانہ اس کی تقریر آپ کو سنانا، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی خدمت کرو۔
جو شوگر کا مرض ہے اس کی دوائی جو ڈاکٹر نے آپ کے لیے تجویز کیا اس کو استعمال کریں. کسی جاہل حکیم کے پاس مت جائیں، وہ کہے گا شوگر کھاؤ، شکر کھاؤ، چینی کھاؤ، وہ آپ کو موت کے دھانے تک پہنچا دے گا. جو بھی مستند ڈاکٹر آپ کو تجاویز دیتا ہے، پیدل چلو، گاؤں کے لوگ تو ویسے بڑا پیدل چلتے ہیں، پیدل چلا کرو، واک کیا کرو 20-25 منٹ کے لیے پیدل چلا کرو، شوگر ختم ہو جائے گی. یہ ذکر کرنا. بلڈ پریشر کا مریض اپنی دوائی پوری استعمال سے کرے. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. یہ میرے پیر کا فرمان ہے. دیکھو پیر وہ ہے جو زمانہ کے لحاظ سے دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلے، دین کو بھی ساتھ لے کر چلے. یہ ایک مجدد کی نشانی ہوتی ہے. تو میرا پیر اس دور کا کامل ولی اور اکمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت اور اس کی شان میں، کیونکہ اس محفل میں ان کی شان میں منقبت نہیں ہوئی، تو میں صرف 2-3 شعر ان کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بہوں سونا اللہ یا باد دا پیر تے آکھو سبحان اللہ. بہوں سونا اللہ یا باد دا پیر تے آکھو سبحان اللہ. ہو میرے پیر دی چڑھ دی جوانی، ہو نوری مکھڑا تے اکھ مستانی، اے من گئے نے جھک گئے نے بڑیاں حسنا والے تے آکھو سبحان اللہ. اے بہوں سونا اللہ یا باد دا پیر تے آکھو سبحان اللہ. ہو میرے پیر دا لنگر جاری، ہو کئی کھان دیے خلقت ساری، من گئے نے جھک گئے نے خاتم ورگے ہزاراں تے آکھو سبحان اللہ. او میرے پیر دا فیض کمالے، او میرے سجن دا فیض کمالے، ہر منگتائی مالو مالے، من گئے نے جھک گئے نے بڑیاں گڈیاں والے تے آکھو سبحان اللہ. بڑی بڑی گڈیوں والے حضور کے مرید بڑے. ایک واقعہ اجازت ہے اپنے مرشد کی کرامت بتاؤں. کوئٹہ کے بہت بڑے پیر سید جی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب مثال کر گئے 2 سال ہوئے، مثال ہو گیا. ان کے پیر و مرشد کا مثال ہوا. ان کے گاؤں میں ہمارے مرشد کے خلیفہ رہتے تھے، تو وہ کہتے تھے میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں. تو وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تلاش کرتے تھے کہ میں ان کا بیعت ہو جاؤں، ان کا مرید ہو جاؤں. تو ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے وہ کہتے تھے یار تم حضور کے پاس چلو. ان کے والد، ہمارے حضور کے والد اس وقت تھے حضرت سونا حسین. تو کہتے ان کے پاس چلو. تو کہتے نہیں یار وہ نقش بندی ہے، میں قادری ہوں، میں بھی قادری بزرگ ڈھونڈوں گا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ چلو مولوی صاحب مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو، مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو. کہا کہ حضور اب کیا ہوا؟ کہا رات حضور غوث پاک کا ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا وہ بھی تو ہمارے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، وہ آپ کی منزل طے کرائیں گے. پھر وہ اپنے تمام مریدوں کے کوئٹہ سے آئے، 1000 مریدوں کے ساتھ آ کر انہوں نے میرے مرشد کی بیعت کی. تو یہ گدیاں والے جو ہیں وہ اس طرح بیعت کرتے ہیں جب شاید ملتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جلسہ کرایا، جلسے کو قبول فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے